پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر کہ مسجد میں کعبے میں ولادت ہوئی اور مسجد میں شہادت ہوگا نہ کوئی ہے میرے حیدر کے برابر، اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ دوستان عزیز، پیارے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نات کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان اتنی براء البراء ہے کہ جو کوئی شاعر سرکار کی سوانح حیات میں پڑھتا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے، تو اپنے تئیں کچھ نہ کچھ سرکار کی بارگاہ میں لکھنا چاہتا ہے، لیکن لکھ کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نے سرکار کی تعریف و ثنا بیان کر دی اور مکمل کر دی ہے تو یہ اس کا گمان ہے۔ ایون پیارے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، صدیق اللہ کی قسم تیرے محبوب کی ذات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر کوئی شاعر اپنا کلم اٹھائے لکھتے جو اس کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس نے سرکار کی زندگی کے اوپر یا سرکار کی تعریف میں پورا جو ہے نا وہ اپنا کلام لکھے کما حق و حق ادا کر دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے سلطان باقر رحمۃ اللہ کا کلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب خلوص نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ پھر ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت اپنا قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مانا کہ تو نقشے کرے ارض و سما ہے، مانا کہ تو نقشے کرے ارض و سما ہے، قبضے میں تیرے میری فنا اور بقا ہے، پھر بھی تیری ہستی کو میں تسلیم نہ کرتا، اس واسطے مانا کہ محمد کا خدا ہے۔ پھر جناب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنا کلمہ طریقہ اس کو جنبش دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، نبی عالم کہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رنگ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا بقا خسرو، محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ تو کیا جتنے شعراء کرام نے سرکار کی بارگاہ میں لکھا تو کیا حق ادا کر دیا؟ نہیں، کسی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹا۔ اس آقا کی محبت کو، اس آقا کے پیار کو، اس آقا کے عشق کو اپنے سینوں میں ہم نے جاگزی کرنا۔ یہ کس طرح سے آئے گا؟ دوستو، دنیاوی دولت کا حصول ہو، ہر بندہ بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ کسی دانا نے کہا کہ انسان اتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی پوری زندگی کی پلاننگ کے اندر اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا۔ پوری زندگی میں اپنی پلاننگ جو کرتا ہے کہ میں نے آج یہ کرنا ہے، میں نے کل وہ کرنا ہے، میں آنے والے مہینے میں یہ کروں گا، میں آنے والے سال میں یہ کروں گا، لیکن اس میں سے اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ انجمن سرفراز شاہ اسلام کا پیغام کیا ہے کہ لوگوں، آپ داڑھی سنوارنے کے بعد باطن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کافی نہیں ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سنت پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے یہ انجمن سرفراز شاہ اسلام والے کون سے پیغام کو لے کے اٹھ گئے کہ ظاہر بھی تو ہم نے سنوار لیا اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اب باطن کیوں سنوارے؟ باطن کو سنوارنا اس لیے ضروری ہے، یہ میرا ظاہر ہے، اس ظاہر کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اس کو مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں تمہارے دل اور دل کے ارادے کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کہ باطن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، باطن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ باطن پاک کس طرح سے ہوگا؟ بھئی ظاہر میں ہم اپنا منہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کچھ صابن استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، استعمال کرتے ہیں، لیکن اب دل کو دھونے کے لیے کیا استعمال کرے؟ اللہ پانی تو اس دل تک جا نہیں سکتا، کیا کرے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ یاد رکھو، بلی انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو جسم کا پورا نظام ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو جسم کا پورا نظام خراب ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا وہ تمہارا دل ہے، اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر ظاہر بھلے کیسا بھی ہو، اچھا ہو کیسا بھی ہو، اللہ تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ تو اس باطن کو دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ خود کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
ذکر کرو، کھڑے بھی بیٹھے بھی، اور جب کروٹوں کے بل سو جاؤ اس وقت۔ اب انسان کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ بہت ساری ایجادات شروع کر دی۔ سمجھدار ہے تبھی تو ایجادات کر رہا ہے نا، اگر سمجھ نہ ہوتی تو اتنی ایجادات کیسے کر لیتا؟ یہ ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے، یہ فون ہے ابھی یہاں پڑا ہوا امریکہ بات کر سکتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی انسان نے بنائی ہے، یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اس نے سمجھنا شروع کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے 3 حالتوں میں میرا ذکر کرنا، اور وہ تینوں حالتیں ایسی ہیں کہ پوری زندگی میں انسان انہی حالتوں میں رہتا ہے۔ نمبر 1 وہ کھڑا ہے، یا پھر بیٹھا ہوا ہے، اور یا پھر کروٹوں کے بل لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کے میرا ذکر کرو، تو انسان نے کوشش کی، اس پہ کامیابی حاصل ہو گئی، کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرا بیٹھ کے ذکر کرو، انسان نے کوشش کی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، تو اس میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی، اس نے بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کر لیا۔ اب ضرورت اس صبر کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کروٹوں کے بل سو جاؤ، لیکن میرے ذکر سے غافل تب بھی نہیں ہونا۔ پھر جب انسان نے سوچنا شروع کیا تو اس کی سمجھ، اس کی عقل، اس کا ادراک، اس کا فہم فارغ ہو گیا کہ یا اللہ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ میں خواب خرگوش کے مزے بھی لے رہا ہوں، لیٹا ہوا بھی ہوں، سو رہا بھی ہوں، لیکن تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے کلام پاک اس کا حل ارشاد فرما دیا، فرمایا علم کل للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اور اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ اب اس کی تشریح بھی دیکھیے، بزرگان دین جن کی وجہ سے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام آیا اور ہم لوگ بھی مسلمان ہوئے ان کے توسط سے، تو جناب بابا بلے شاہ اپنا کلمہ طریقت اٹھاتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح کرنا سوئیو جاڑے جیڑا تسبیح کردا تے بلے شاہ دے دل دا بڑکا اللہ اللہ کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے۔ تو بلے شاہ رحمۃ اللہ نے تو اس کی تفصیل بیان کر دی کہ اللہ نے تیری ہارٹ بیٹ جو رکھی ہے، یہ تیرا دل جو ٹک ٹک کر رہا ہے، یہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ انسان سو جاتا ہے، دل ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، انسان کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، دل ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، انسان بول چال میں مشغول ہوتا ہے، دل ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، ہر حال میں اس دل کی دھڑکن جو ہے تا وقت کہ انسان مر نہ جائے، یہ دل ٹک ٹک کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ٹک ٹک تو اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ اس ٹک ٹک کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تبھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے، نہ فروخت، وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے پھر بھی غافل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ دیکھیں زبان سے سودا کریں گے نا، کسی کے پاس جائیں گے دکان پہ، اسے کہیں گے مجھے چینی چاہیے، مجھے آٹا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے، تو زبان سے بول کے کہیں گے نا، اشاروں سے تو وہ سمجھے گا نہیں۔ جب ہم بول رہے ہیں اس کا مطلب زبان اب اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، اس وقت دنیاوی کام کاج میں زبان مشغول ہو گئی ہے، لیکن دل تو ٹک ٹک کر ہی رہا ہے۔ وہ تو سو جاؤ تب بھی ٹک ٹک، وہ تو نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ تب بھی ٹک ٹک، وہ تو کسی کام کاج میں مصروف ہو تب بھی ٹک ٹک۔ انسان کی زبان بول کر سودا کر رہی ہے، گاہک بن کر دکاندار کو سمجھا رہی ہے، دکاندار بن کر گاہک سے پوچھ رہا ہے تجھے کیا چیز چاہیے، وہ چیز میرے پاس اویلیبل ہے بھی یا نہیں بھی، لیکن اس دوران نہ گاہک کے دل نے ٹک ٹک بند کی، نہ دکاندار کے دل نے ٹک ٹک بند کی۔ اگر اس ٹک ٹک کو اللہ اللہ میں کنورٹ کر لیا جائے تو نہ ہوگا غافل اللہ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ، یہ پیغام انجمن سرفروش علیہ اسلام دے رہی ہے۔ پھر یہ ممکن کیسے؟ دیکھیں زبان پر اللہ نے تصرف دیا، آپ کو بھی مجھے بھی۔ اگر میں خاموش ہو جاؤں، آپ میں سے کوئی بندہ بولنا چاہتے وہ بول سکتا ہے۔ انسان کو طاقت بخشی ہے کہ تو جب چاہے بول دی ہے نا، لیکن نہ کہتے ہیں نہ میں یہاں پر بیٹھا کہہ سکتا ہوں کہ میں چاہوں تو 10 منٹ کے لیے میرا دل دھڑکنا بند کر دے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں آپ کا دل 10 منٹ کے لیے دھڑکنا بند کر دے، بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تصرف ہمیں قلب پر نہیں دیا، زبان پر دیا ہے۔ زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دل کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ دل اللہ والوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ظاہر میں اگر ایک انڈا ہے، اس کی خاصیت سے کوئی بندہ واقف نہ ہو، اسے یہ کہا جائے کہ یہ اڑتا بھی ہے، یہ چوں چوں بھی کرتا ہے، تو وہ کہے گا بھئی تو غلط کہہ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ کیسے یہ انڈا ہے، یہ کس طرح اڑ سکتا ہے، یہ چوں چوں کس طرح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کو حرارت یا مرغی کی ضرورت ہے۔ جب وہ مرغی کے نیچے رہتا ہے کہ اسے مخصوص ٹائم تک حرارت پہنچاتی ہے، تو اس میں ایک چوزا نکلتا ہے جو سکھائے بغیر چوں
رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جناب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے دل پر قلب پر شیطان نے 1,80,000 جالے ہوتے ہیں. جب وہ اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، اللہ والے کی نگاہ میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ جالے ٹوٹ جاتے ہیں. اس میں سے مرغے لاہوتی نکلتا ہے بغیر سکھائے اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ پیغام انجمن صلی اسلام کا ہے. اگر کہیں سے یہ دولت جو ذکر قلب کی ہے یہ میسر آ جائے تو یقین مانو کہ تم آپ لوگوں کی دنیا بھی سنور گئی، آپ لوگوں کی آخرت بھی سنور گئی. کیوں کہ اس اللہ کے نام کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے نام کو ہم نے اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے. زبان تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے. اور اگر یہ دولت عظمیٰ کسی جگہ سے آپ کو میسر آ جائے، کسی پیر سے، کسی ولی سے، تو پھر وہ آپ کے سروں کا تاج ہے. اگر یہ دولت پاک، دولت عظمیٰ، دولت نایاب آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو آئیے انجمن سرفروش اسلام کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ جہاں سے ذکر قلب حاصل کر کے دیکھیے کہ یہ کس طرح دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کو کرتی ہے، کس طرح انسان کے دل کے اوپر اس میں ذات اللہ نقش ہو جاتا ہے، سینہ فسق و فجور سے پاک ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا گنجینہ کس طرح سے بنتا ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کوئی بیعت، کوئی پیری مریدی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ اللہ رب العزت کی محبت کا فیض ہے جو آپ لوگوں تک بانٹا جا رہا ہے. جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ گیا، جس کو اللہ رب العزت نے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ بھی پکارے گی اور اس کے دل پر اس میں ذات اللہ بھی نقش ہو جائے گا. کیونکہ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پر میں نے ایمان کو نقش کر دیا. اب جس کے دل میں ایمان نقش ہو گیا ہے وہ جیسا بھی ہے اللہ والا ہی ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں جو ٹک ٹک کر رہی ہیں اللہ کے نام سے گونج اٹھے، سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو جائے، تو میں گزارش کروں گا محمد جمیل قادری صاحب سے وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. آپ لوگ ان سے اجازت ذکر قلب حاصل کیجئے. آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ ہیں، آپ کی پیر مرشد آپ کو مبارک، آپ کے وہ سروں کے تاج اور ہمارے لیے وہ قابل صد احترام ہے. فیض لینے سے اللہ کا کوئی بھی ولی منع نہیں کرتا، یہ نظر کا فیض ہے، آزما کر دیکھیے گا. اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ بھی پکارے گی اور آپ کے سینے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن و منور ہوں گے. جمیل قادری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ساتھیوں کو اجازت ذکر قلب عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ادا کریں، میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ اللہ پڑھے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد. دوستو اجازت ذکر قلب آپ ساتھیوں نے حاصل کی. اللہ رب العزت کے پاک نام کو اپنے دل پر نقش کرنے کے لیے، اس دل کی دھڑکنوں میں سمانے کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہے، وہ سماعت فرما لیجئے کہ روزانہ 66 مرتبہ کالی پینسل، قلم یا پین کے ساتھ سفید پیپر پر جس کے اوپر لکیریں نہیں ہوتی، فوٹو اسٹیٹ کی دکان سے یہ عام پیپر مل جاتے ہیں، اس میں ذات اللہ تحریر کرنا ہے. یہاں پر یہ دل بنا ہوا ہے، اس میں ذات اللہ لکھا ہوا ہے الٹی پیش کے ساتھ. جب الٹی پیش ڈال دی جائے آخر میں جو ہے اس کے اوپر تو یہ اللہ بن جاتا ہے. بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آپ نے 66 مرتبہ اللہ کا نام کالی پینسل، مارکر یا قلم کے ساتھ سفید پیپر کے اوپر تحریر کرنا ہے. 66 مرتبہ لکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارا آج بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ کسی جگہ پہ 786 لکھا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اسم ذات اللہ سے نسبت ہے. اس لیے جب بھی لکھنا ہے پورا 66 مرتبہ لکھنا ہے. فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ لکھیں تو وہ ٹائم بہت اچھا ہے. ادروائز پورے 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ کو وقت میسر ہو 66 بار اللہ کا نام بڑی محبت سے لکھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ چند دن آپ نے یہ مشق کی، یہ لکھنا شروع کیا تو آپ کو وہ جو آپ نے اس میں ذات اللہ کاغذ پہ تحریر کیا ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے لکھا ہوا نظر آ گیا. آپ نے دائیں طرف دیکھا تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کا وہی نام جو میں نے کاغذ پہ تحریر کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے. جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت پہ لکھنا بند کر دیجئے،
کیوں کہ آپ نے اپنے قلم سے لکھا، وہ قلم سے آپ کی آنکھوں میں آ گیا، آپ آنکھوں سے اپنے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں. کسی کو آف وائٹ کلر میں، کسی کو گولڈن حروف میں یہ اس میں ذات اللہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا. جس کو یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ایک بار اپنے دل پہ نظر آیا، ایک بار اللہ کا نام دل پہ لکھا گیا، تو پھر یہ قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا. میرے پیر مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا نام اپنے دل پہ بسا لو تو پھر جب قبر میں بھی جاؤ تو قبر میں جا کر خوف نہیں کھانا، بلکہ ان فرشتوں کو تنگ کرنا. سرکار کیسے تنگ کرے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح سے تنگ کرنا، وہ تجھ سے سوال و جواب کرے، تم خاموش رہنا. وہ کہیں گے من ربوں کا، تو خاموش رہ، ما دینوں کا، تو خاموش رہنا. جتنے بھی سوال کرے تو خاموش رہ. وہ کہیں گے تو گنگا ہے، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ ہم تجھ سے سوالوں کے جواب مانگ رہے ہیں. تو پھر اپنا کفن ہٹانا، دل پر اس میں ذات اللہ دکھا دینا. جب وہ اللہ کا نام دل پہ لکھا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی ہمیں تو شرم آتی تجھ سے سوال و جواب کرتے ہوئے، جس کے بارے میں